السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم وعلى آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم تربیت اولاد پر احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ہمیں اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لانا ہے، کامیابی، کامرانی اور صحیح انداز زندگی ان کو دینا ہے، تو اس کے لیے جو نماز کی اہمیت اور کردار ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے زیادہ کسی کی تاکید کی ہے تو وہ نماز کی، یہاں تک کہ 7 برس سے نماز کو پڑھانے کا حکم دیا گیا، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اسے سختی کے ساتھ نماز کی پابندی کی طرف لے جانے کا حضور پاک نے حکم عطا فرمایا۔ برادران عزیز، اس کی افادیت کیا ہے ایک بندے کی زندگی میں؟ ہم نے اسے بھی سنا کہ ہر برائی، ہر خرابی جو آج لوگوں میں عام نظر آ رہی ہے، اگر بندہ مومن صرف نماز کا پابند ہو جائے تو وہ برائیاں اس کی زندگی سے دور ہو جاتی ہیں، وہ بے حیائیاں اس کی زندگی سے دور ہو جاتی ہیں، اور جو بے راہ روی کا شکار ہماری نوجوان نسل نظر آ رہی ہے، وہ بے راہ روی ان کی زندگیوں سے دور ہو جاتی ہے۔ برادران عزیز، جب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز، اس کی تاکید حضور پاک نے کس انداز میں فرمائی ہے، تو اس کے ہم کو 2 طریقے نظر آتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ حضور پاک نے اپنے قولی حکم سے نماز کی تاکید فرمائی، صحابہ اکرام کو کہ نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے، کسی چیز پر کام کرنا چاہیے، کسی چیز کی پابندی کرنی چاہیے تو وہ نماز ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر عمل مبارک ہم دیکھتے ہیں، آپ کی حیات بابرکت کو جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سرور کائنات سید الانبیاء، آپ کی ذات گرامی تو ساری کائنات کی وجود کے باعث ہے کہ احادیث کریمہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور پاک کی تشریف آوری کے لیے ہی اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ ذات گرامی کہ جسے رب کہتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے، اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، تو اتنی کثرت سے نماز پڑھتے
کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، آپ کے قدموں پر ورم پڑ جاتا۔ نماز میں کھڑے ہونے کے سبب، عبادت کی کثرت کے سبب یہ موقع بھی آیا کہ رب نے کہہ دیا اے حبیب کچھ دیر آرام بھی کر لیجیے۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے کہ وہ ذات کے جن کا اس امت پر اتنا احسان ہے کہ یہ امت ساری زندگی اس احسان کو چکا نہیں سکتی، ساری امت مل کر بھی وہ احسان مکمل نہیں کر سکتی، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امت کے اعمال دکھائے گئے، ان کی عبادت کا طریقہ بتایا گیا اور یہ سمجھایا گیا کہ ان کی عمریں بھی طویل، ان کی عبادتیں بھی کثیر، کہ ایک ایک عابد ایسی زندگی سابق میں گزار چکا ہے کہ ہزار ہزار مہینے جس نے روزہ رہ کر رب کی راہ میں جہاد کر کر رات رات بھر عبادت کی ہے، ایسے عبادت گزار سابق میں گزرے ہیں، سابقہ امتوں میں گزرے ہیں، تو حضور پاک کو اپنی امت کا خیال آیا، حضور پاک نے اپنی امت کی فکر کی، حضور پاک کے قلب اطہر پر ایک ایسا حزن اور رنج گزرا کہ میری امت، اس امت کی عمر ہی کم ہے، بین 60 و 70 ہے، کہ 60 اور 70 برس ان کی عمر کا ایوریج ہے۔ اب اگر حساب لگا لیا جائے کہ 60-70 برس تو ان کی ساری عمر ہے، پھر اس کے اندر بچپن کا اپنا حصہ ہے، سمجھداری کا اپنا حصہ ہے، بڑھاپے کا اپنا حصہ ہے، اب یہ بچپن کو ختم کر کر عبادت کی حقیقت کو سمجھ کر عبادت کرنے لگیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رب کو منانے کی کوشش کریں گے، اب اس میں کچھ باشعور ہوں گے، کچھ بے شعور ہوں گے، کچھ وقت غفلت میں گزر جائے گا، کچھ وقت عبادت میں گزر جائے گا، پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ جہاں پر عقل تو پختہ ہوگی، سمجھ تو پختہ ہوگی، لیکن جسم ساتھ نہ دے گا، طاقت نہ ہوگی، قوت نہ ہوگی، عبادت کرنا چاہے گا، عبادت کر نہ پائے گا، رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہے گا، کھڑا ہو نہیں پائے گا، سجدے میں جھکنا چاہے گا، لیکن یہ جسم اسے ساتھ نہ دے گا، ایسی ایک ضعف کا وقت بھی آنے والا ہے۔ سرور کائنات جب اپنی امت کی ان حالات کو دیکھتے ہیں، آپ کے قلب اطہر پر رنج گزرتا ہے، امت کی فکر لاحق ہوتی ہے، تبھی اللہ کہتا ہے اے حبیب آپ فکر نہ کیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے حبیب آپ فکر نہ کیجئے، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک رات ایسی ہے کہ اگر آپ کا امتی اس رات عبادت میں کھڑا ہو جائے گا، اسے 1000 مہینوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ لیلۃ القدر ملی ہے تو حضور پاک کی فکر کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، حوض کوثر بھی آپ کا ہے، خیر کثیر بھی آپ کا ہے، کہ آپ فکر نہ کیجئے کہ آپ کا امتی اگر تھوڑی بھی عبادت کرے گا ہم اسے کثیر عطا فرمائیں گے، اس کی ایک سجدے کے بدلے میں اس کی نیت کے مطابق کہیں 7 کا اجر ہوگا، کہیں 10 کا اجر ہوگا، کہیں 100 کا اجر ہوگا، یہاں تک کہ 700 گنا بھی ہم اسے اجر کا عطا فرمائیں گے۔ بس آپ کا امتی ہمارے سامنے آ تو جائے، آپ کا امتی ہمارے سامنے اپنے آپ کو پیش تو کر دے، ہمارے احکام پہ چلنے والا بن تو جائے، 2 رکعات نماز پڑھ لے، اسے اتنا دیں گے کہ سابقہ امتوں میں اس کی مثال نہ ہوگی۔ برادران عزیز، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو رب پسند کرتا ہے، رب ہمارے لیے خیر کثیر رکھا ہے، ہمارے عبادات کے بدلے میں گنا عطا فرما رہا ہے۔ یہ صدقہ حضور پاک کا ہے،
حضور پاک نے ہمارے لیے رب کو منا رکھا ہے، اللہ کو رب نے، اللہ کو حضور پاک نے راضی کر رکھا ہے کہ اے حبیب آپ کا امتی آ جائے تو کافی ہے، میرے سامنے پیش ہو جائے میں عطا کر دوں گا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خواب غفلت میں ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ کامیابی کی دلیل ہے عبادت، نماز۔ آج کامیابی کون نہیں چاہتا؟ سرخ روئی کون نہیں چاہتا؟ اپنے معاملات کا حل کون نہیں چاہتا؟ امراض کا شفا کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک بندہ اپنے معاملے میں آسانی چاہتا ہے، چاہے معاملہ دنیاوی ہو، چاہے معاملہ اخروی ہو، چاہے معاملہ خبر کا ہو، چاہے معاملہ حشر کا ہو۔ بندہ مومن چاہتا ہے کہ اسے ہر معاملے میں آسانی ملے، ہر معاملے میں کامیابی ملے۔ وہ کامیابی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نماز میں رکھی ہے، ہم نے عبادت میں رکھی ہے، ہم نے رب کی بارگاہ کی حاضری میں رکھی ہے۔ لیکن بندہ چاہتا تو ہے کامیابی، لیکن جو اسباب کامیابی ہے، جو ذرائع کامیابی ہے، اس ذریعے سے دور ہے، اس سبب سے دور ہے، اس عمل سے دور ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، وجہ ہماری اپنی غفلت ہے، وجہ ہماری اپنی کمزوری ہے، وجہ ہمارا رب کی بارگاہ سے دوری ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج ہمارے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اطراف و اکناف کے جو مزاج کو دیکھ رہے ہیں، کہ ابھی بھی ہمیں شعور نہیں آ رہا ہے، کہ ابھی بھی ہمارے اندر وہ بیداری نہیں، ابھی بھی ہمارے اندر وہ باشعوری نہیں، ابھی بھی ہمارے اندر وہ فکری انقلاب نہیں آ رہا ہے۔ ہماری مسجدوں کو برباد کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر عبادت گاہ کو اس کی حقیقت و حیثیت سے مٹا دیا جائے۔ ہر عبادت گاہ جہاں پر کوئی اہمیت ہو، جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں، جہاں رب کی عبادت ہوتی ہو، رب کی عبادت کو روک دیا جائے، مسجدوں کو برباد کر دیا جائے، مسجدوں کو جو اس کی حقیقت ہے اس سے پھیر دیا جائے۔ آج جہاں لوگ مسجدوں کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں ان کو اس سے دور کر دیا جائے۔ یہ اگر معاملہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں تو کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ خود انسان، خود مسلمان اپنی مسجدوں سے دور ہو رہا ہے، اپنے مرکزوں سے دور ہو رہا ہے۔ ایک طرف مسجدوں پہ نگاہ ڈالی جا رہی ہے، بار بار کسی نہ کسی مسجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں شر انگیزی پھیلائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف انہیں معلوم ہے کہ ایک طرف ان کی مسجد ہے، ایک طرف ان کی خانقاہ ہے، ایک طرف اللہ کا گھر جہاں پر یہ عبادت کرتے ہیں، رب کو مناتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تو کامیابی انہیں حاصل ہوتی ہے، جہاں رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں تو رب کی رحمت انہیں حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا ٹھکانہ ہے تو اللہ والوں کے آستانے ہیں جہاں سے یہ سلیقہ عبادت کو سیکھتے ہیں، زندگی کے طریقے کو سیکھتے ہیں۔ اللہ والوں کا در وہ ہے جہاں ہر کوئی آ کر جڑ جاتا ہے، ان کو ان سے دور کر دیا جائے۔ کہیں مسجد پر نگاہ ہو رہی ہے، کہیں خانقاہ پر نگاہ ہو رہی ہے، کہیں پر اللہ والوں کے آستانوں پر نگاہ ڈالی جا رہی ہے، تاکہ ہم کو کمزور کر دیا جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو مجروح کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں پر یہ اثر ڈال دیا جائے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا جائے، ایسی جگہ پر ٹارگٹ کیا جائے کہ ان کے دل مجروح ہو، ان کے جذبات مجروح ہو، ان کے فکرے متزلزل ہو جائے اور یہ ڈسٹرب ہو جائے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج یہ اقدامات ہونے کے باوجود بھی ہمارے لوگ غفلت سے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مسجدوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے راضی نہیں، ابھی بھی مسجد میں وقت گزارنے کو راضی نہیں، ابھی بھی نماز کے لیے وقت نکالنے کو راضی نہیں۔ ہمیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ کہیں اور کا معاملہ ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہو رہا ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر شعور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اگر آگاہ نہ ہوں گے، آج اگر متحد نہ ہوں گے،
آج اگر ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہ کریں گے تو پھر معاملہ یہ ہوگا، ہمارے سامنے وقف امینڈمنٹ بل کھڑی ہے، اگر کوئی بغور اس کو پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کتنی بڑی سازش ہے، کہ ان کی کوشش ہے کہ آپ کے جو اوقاف ہیں، جو آپ کی مسجدوں کو، آپ کے خانقاہوں کو سنبھالتے ہیں، جو آپ کے اداروں کو سنبھالتے ہیں، مسلمانوں کے جائیدادوں کو سنبھالتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے خدمات کر کر گئے ہیں، اس کے محافظت حفاظت ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ چھین لیا جائے، وہ طاقت ان کے ہاتھوں سے لے لی جائے، اور اگر یہ وقف بل پاس ہو جائے گا تو پھر جو مسجد کو چاہے ٹارگٹ کیا جائے، جو خانقاہ کو چاہے ٹارگٹ کیا جائے، جو ادارے کو چاہے ٹارگٹ کیا جائے، جو مدرسے کو چاہے ٹارگٹ کیا جائے۔ اب جو ٹارگٹ ہو رہا ہے، اب جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، یہ انآفیشیل سوال ہے، اب جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں تعصب کی بنیاد پر اٹھائے جا رہے ہیں، اب جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اختلاف پر اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جب وقف بل پاس کر دیا جائے گا تو اب سوال بھی آفیشیل ہوگا، سوال اٹھانے والا بھی آفیشیل ہوگا، اور اب کلیکٹر کے ذریعے سے آپ کے جائیدادوں کو انائلیٹ کیا جائے گا، مٹایا جائے گا، ختم کیا جائے گا، ان کی حقیقتوں کو دور کر کر انہیں ڈائیلیوٹ کر دیا جائے گا، اور سب کے لیے عام کر دیا جائے گا، پرپس آف وقف ختم کر دیا جائے گا، اہمیت وقف ختم کر دیا جائے گا، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں اب جو کچھ بھی ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا، اور ہمارے لوگ خواب غفلت میں ہوں گے۔ برادران عزیز، اور ہم اس قدر غفلت میں ہیں کہ جو ہمارا مرکز ہے ہندوستان میں، آج جتنے اہل ایمان ہیں، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان کے ایمان کا تعلق حضرت خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ سے ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رضی اللہ عنہ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے ہمیں ایمان کی حقیقت حاصل ہوئی ہے۔ اگر یہ شمع ایمان ہندوستان میں جلایا گیا، لوگوں کو معرفت، لوگوں کو خدا ترسی، لوگوں کو اللہ کی محبت ملی ہے، اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، ساری زندگی آپ نے لوگوں کو سکھایا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ آج جو شمع ایمان جل رہی ہے، اس میں ہاتھ خواجہ خواجگاہ کا ہے، یہ ایمان جو پھیلا ہوا ہے اس میں ہاتھ خواجہ خواجگاہ کا ہے، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا ہے، چاہے وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہو کیا کر رہا، ان کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، آخر یہ کر کیوں رہے ہیں، معلوم ہی نہیں۔ جس کو معلوم ہے کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں، کیا ہماری رول ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ برادران عزیز، یہ آخر ہو کیوں رہا ہے؟ آج یہ جو عبادت گاہوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ والوں کے آستانوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس پر بھی غور کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، ہمارے لیے ہمارے ڈیفنس میں قانون کیا ہے۔ یہ 1991 کا جو ورشپ ایکٹ ہے، پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے، اس کے بارے میں کیا ہم جانتے ہیں؟ نوجوان جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ بار بار سن رہے ہیں، کبھی نکال کر ہم نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے۔ آج ہمارا وقت گزر رہا ہے تو بیکار چیزیں دیکھنے میں، بیکار چیز سننے میں وقت گزر رہا ہے۔ اگر آپ کو وقت گزارنا ہے، اللہ کی عبادت کے بعد کچھ کرنا ہے، تو علم حاصل کیجئے، فکر حاصل کیجئے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے، سمجھائیے، سیکھیے اور سکھائیے کہ اگر یہ اس کا معاملہ ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے، یہ بات کیوں اٹھائی جا رہی ہے۔ آج اختلاف پیدا کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ آج یہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کیوں جا رہی ہے؟ وہ بارگاہ، وہ آستانہ غریب نواز جہاں پر
بلا تفریق قوم مذہب ملت، ہر ایک قوم کا، ہر ایک مذہب کا، ہر ایک قوم آدمی یعنی طبقے کا آدمی وہاں پر موجود رہتا ہے، اس بارگاہ سے فیض حاصل کرتا ہے، وہاں جاتا ہے، حاضری لگاتا ہے، پھر بھی اس کو کانٹروورشل بنایا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ توجہ کو ہٹانے کی کوشش، آپ کی توجہ کو جو حقیقی مدعے ہیں اس سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج جہاں بے روزگاری عام ہے، مہنگائی عام ہے، لوگوں کے لیے میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے، تعلیمی فیسلٹیز نہیں ہے، گورنمنٹ کے جو اہم کردار ہونے چاہیے ڈیولپمنٹ کی طرف، وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے، انسانی اقدار، انسانی ضروریات پامال ہو رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی گزارنے میں محال اور مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جائے، لوگ اس پر بات نہ کریں، لوگ ترقی کی بات نہ کریں، تعلیم کی بات نہ کریں، میڈیکل فیسلٹیز کی بات نہ کریں، ضروریات زندگی کی بات نہ کریں۔ اب لوگوں کو کیسے منتشر کیا جائے تو ان کے دلوں پر چوٹ لگائی جائے، ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے، ان کو جذبات میں لایا جائے، ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا جائے، ان کے جو خانخواہیں ہیں جو ان کے دلوں کا حصہ ہے اس پر حملہ کیا جائے، جو باعزت باوقار مقامات ہے اس پر حملہ کیا جائے تاکہ لوگ منتشر ہو جائیں۔ برادران عزیز، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات وہی ہو رہی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ مضمون، ان کے جو عزائم ہیں ان عزائم کو پہچانیں، اپنی آپ کو مساجد سے جوڑیں، اللہ والوں سے جوڑیں، اپنے اندر علم کی شمع کو جلائیں، اپنے اندر واقفیت رکھیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، اتحاد کو پیدا کریں۔ اور معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، زیادہ تر معاملہ کہنے اور سننے پر ہی ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر عملی کوشش ہونی چاہیے، ہمارے اندر پریکٹیکلٹی ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک تو حصول علم ہو اور اس علم پر کیسے عمل کیا جائے پریکٹیکلی، اس کی بھی واقفیت، اس کی بھی کوشش ہو۔ جب معلوم ہو رہا ہے کہ مساجد ان کی حفاظت ضروری ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس جگہ کو آباد کیا جائے، اس کے مقصد کو پورا کیا جائے، نمازوں کی پابندی ہو۔ معلوم ہو رہا ہے کہ خانخواہ، اللہ والوں کے آستانے، وہاں جائیں، ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں، ان سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ ایک تو خود کمر بستہ ہو، کوشش کریں، اور دوسری طرف ہماری نسلوں کو بھی ایجوکیٹ کیجیے، واقف کروائیے، ان کو سکھائیے، سمجھائیے، قانون سے واقف کروائیے، ان کو واقف کروائیے کہ زندگی میں کیسے زندگی گزاری جائے، ہمارے لیے ضروری کیا چیز ہے، ہمارے حقوق کیا ہے، ان حقوق کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اس سے ہم بالکل دور ہو گئے۔ برادران عزیز، آج یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری غفلت ہے کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری بے شعوری ہے کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارا انتشار ہے، آپس میں اختلاف ہے جو لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک ہم متفق نہ ہوں گے، ایک آواز نہ ہوں گے، اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ ہم بڑوں کی تعلیمات پر نہ آئیں گے، اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ اپنی خواہشات کو ختم کر کر اللہ رسول کے حکم کی پابندی نہ کریں گے، اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ اپنی مرضیوں کو، اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے فخر کو ختم نہ کر کر ایک دوسرے سے نہیں جڑیں گے، اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ بڑے مقصد کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، بڑے مقصد کے لیے صحیح راستے پہ آنا ہوگا، باشعور بننا ہوگا، اور ہمیں مساجد اللہ والوں سے جڑنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر معلوم نہیں کہ پھر فیوچر میں آپ کہاں ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا، آپ کے ہاتھ میں کوئی حق ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کا وجود باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ برادران عزیز،
اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ دو چیزیں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اور دوسری چیز فرمایا اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت کو تھام لو، کیونکہ ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل۔ آج آپ ہمارے حالات کو دیکھیے، حالات کا جائزہ لیجئے اور پلٹ کر پھر اہل بیت اطہار کی حیات بابرکت کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مشکل حالات میں کیسے کھڑا ہوتے ہیں، مشکل حالات میں کیسے مقابلہ کرتے ہیں، مشکل حالات میں اپنے آپ کو کیسے سنوارتے ہیں، کیسے سدھارتے ہیں، فکر کیا ہونی چاہیے، انداز زندگی کیا ہونا چاہیے، عمل کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، سلیقہ کسے کہتے ہیں۔ اگر سیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اصول زندگی کیا ہے، عبادت کیا ہے، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، احکام کیا ہے، دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، یہ تمام معاملات سیکھنا ہے تو قرآن ہمارے سامنے ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اہل بیت اطہار کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے کہا ان کو تھام لو، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے بھی دور ہے، اہل بیت اطہار سے بھی دور ہے، حضور پاک کی سنتوں سے بھی دور ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے سدھار، کیسے ہو سکتی ہے ترقی، ہم کیسے یہ پرآشوب دور میں یہ مشکلوں سے بچ سکتے ہیں؟ برادران عزیز، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر فکر کو پیدا کریں، مقصد کو پیدا کریں، علم کو حاصل کریں، عمل 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 اس راستے پہ چلیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم اپنا وجود کھو دیں گے۔ برادران عزیز، جد و جہد ضروری ہے، کوشش ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا تو مشکلات اور بڑھ جائیں گی، اور بڑھ جائیں گی۔ برادران عزیز، تو انشاءاللہ کچھ باتیں ضروری تھی تو سامنے رکھی۔ انشاءاللہ جو نماز کا سلسلہ ہے ہمارا، نماز کی اہمیت، نماز کے پڑھنے والے کے لیے کیا ہے اور نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا وعید ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح، مقتفی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کا عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔